السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے، اور اگر سبسکرائب جن لوگوں نے نہیں کیا ہے تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی وقت ہی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ چینل آپ کے امتحان کی تیاری کے لیے بے حد مفید ہے۔ دوستو، ہم آپ کے لیے آج کافی دنوں بعد ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان تو ہم نے کوئی منتخب نہیں کیا ہے، لیکن اس میں اتنے امپورٹنٹ سوالات ہیں جو ہمیں فیصل آباد سے حمزہ تبسم صاحب نے بھیجے ہیں۔ ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جن صاحب کے پاس بھی اگر نیٹ یا دوسرے امتحانات سے متعلق کوئی بھی اچھے سوالات ہوں تو ہمیں دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سوالات پر بھی ویڈیو بنا کر تیار کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں حمزہ تبسم کے بھیجے ہوئے سوالات پر۔ یہ ویڈیو بہت اچھے سوالات بھیجے ہیں اور یہ ہم نے ٹک کیے ہیں، یہ معروضی سوالات ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور فارورڈ کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو ابھی اسی وقت ہی، اور یہ بیل آئیکن جو ہے اس کو آپ پش کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے۔ تو لیجئے، سب سے پہلا سوال ہے، مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو چاروں آپشن ہیں، اس میں سب سے ہرے رنگ سے ٹک ہو رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مد و جزر اسلام بھی۔ اور چار آپشن ہیں، عروج اسلام، زوال اسلام، اسلام نامہ۔ تو یہ پہلا والا بالکل صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے، اردو ادب میں کس شخصیت نے بچوں کے لیے خصوصاً سب سے زیادہ لکھا ہے؟ خصوصاً یہاں پورا نون آیا ہے، جبکہ پورا نون نہیں آنا چاہیے، کیونکہ کچھ کمپیوٹر میں ایسے الفاظ نہیں آتے، اس لیے نون اور الف اور او پر 2 زبر لگیں گے تو وہ صحیح املا ہوگی خصوصاً۔ یہاں آپ اس بات کو لکھ لیجئے۔ تو کون سی شخصیت ہے؟ یہ ہے نمبر 1، اسماعیل میرٹھی۔ اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے بڑی اچھی کتابیں لکھی تھیں۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ آزادی کے بعد یا آزادی سے پہلے انگریزوں نے اردو کی کتاب کو ثانوی تعلیم کے طالب علموں کے نصاب میں کس ادیب کی کتاب کو شامل کیا تھا تو وہ ہیں اسماعیل میرٹھی۔ اگلا سوال ہے، اردو نثر میں اقبال کی پہلی تصنیف کا کیا نام ہے؟ اردو نثر میں اقبال کی پہلی تصنیف کا کیا نام ہے؟ جواب ہے علم الاختصار۔ کون سی کتاب علامہ اقبال کی وفات کے بعد چھپی تھی، یعنی منظر عام پر آئی تھی یا شائع ہوئی تھی؟ تو جواب ہے ارمغان حجاز۔ یہ علامہ اقبال کا چوتھا شعری مجموعہ ہے۔ اگر یہ سوال آتا ہے کہ علامہ اقبال کا چوتھے مجموعے کا نام کیا ہے تو ارمغان حجاز ہے، یا یہ پوچھا جائے کہ علامہ اقبال کا وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جو آدھا فارسی اور آدھا اردو میں ہے، تو ہمارا جواب یہی ہوگا، ارمغان حجاز ہے۔ مزاحیہ شاعری کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ پطرس بخاری بھی اس میں دیے ہوئے ہیں، وہ بھی مزاحیہ کے ہیں، ناصر کاظمی بھی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی مزاحیہ شاعر نہیں ہیں، وہ ایک ادبی شاعر ہیں جو بچوں کے لیے ہیں۔ ابھی آپ ان کا سوال پڑھ چکے ہیں، تو اکبر الہ آبادی صحیح ہیں۔ سب سے پہلے ہندوستان کے کس ادیب کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا تھا؟ تو جواب ہے رابندر ناتھ ٹیگور کو دیا گیا تھا۔ اس میں 3 آپشن اور ہیں، علامہ اقبال بھی ہیں، پریم چند بھی ہیں اور رام چندر بھی ہیں، لیکن رابندر ناتھ ٹیگور صحیح ہے۔ مرثیے کا فروغ کس شہر میں ہوا؟ مرثیے کا فروغ کس شہر میں ہوا؟ تو یہ سب جانتے ہیں کہ لکھنؤ میں ہوا، اور لکھنؤ میں ہی پروان چڑھا، اس لیے سب سے زیادہ فروغ مرثیے کو لکھنؤ میں ملا۔ مرثیے کے حوالے سے سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ یہ سوال ہے، تو جواب دیجیے گا میر انیس۔ میر تقی میر بھی دیے ہوئے ہیں، اس میں اقبال بھی دیے ہوئے ہیں، جوش ملیح آبادی بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن میر انیس ہیں۔ مثنوی کس نثری صنف کی منظوم شکل ہے؟
تو جواب ہے داستان کی۔ اس میں ڈرامہ بھی دیا ہوا، غزل بھی دیا ہے، ناول بھی دیا ہوا، لیکن یہ داستان کی منظوم شکل ہے۔ شعر عاشوب کس قسم کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے معاشرتی و بدحالی کی۔ یہ پہلا آپشن بالکل صحیح ہے۔ اب آئیے شعر عاشوب کے حوالے سے اردو شاعری کا بڑا نام بتایا۔ سب سے پہلا نام ہے ظفر علی خاں۔ دوستو اس میں اقبال بھی دیا ہے، جاوید اقبال بھی دیا ہے، علامہ شبلی نعمانی بھی دیا ہے، لیکن پہلا والا صحیح ہے جو ہرے سے ٹک ہو رہا ہے۔ کس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے؟ تو جواب ہے مقطع میں۔ اور یہ مقطع کہاں لکھا جاتا ہے؟ غزل کے سب سے آخری شعر میں شاعر اپنا چھوٹا نام لکھتا ہے، جس کو مقطع کہتے ہیں۔ مطلع میں شاعر کس بات کی پابندی کرتا ہے؟ قافیہ کی کرتا ہے، تخلص کی کرتا ہے، یا تعداد شعر کی کرتا ہے؟ نہیں، یہ تینوں غلط ہیں۔ یہ صحیح ہے، ردیف کی پابندی کرتا ہے۔ اردو زبان کا پہلا چھاپا خانہ کس شہر میں بنایا گیا؟ یہ چھاپا خانہ جو ہے، خانہ جو لکھا ہے یہ غلط ہے، اور خانہ لکھا جائے گا خ علی ذ خا اور نون علی ذ ن خانہ، یا نون ذ ن خانہ، ٹھیک ہے، خ آئے گا لیکن کاف دو چشمی ہے نہیں آئے گا۔ تو جواب ہے کلکتے میں۔ جی ہاں، کلکتے میں یہ ہوا، کلکتے میں، جس کا نام ہندوستانی پریس کلکتہ، یہ اس کا پورا نام ہے، ہندوستانی پریس کلکتہ میں چھاپا خانہ کھولا گیا سب سے پہلا کلکتے میں۔ اردو کے پہلے شاعر کون سے ہیں؟ تو جواب ہے امیر خسرو۔ بالکل صحیح ہے، امیر خسرو ہیں، داغ دہلوی نہیں ہیں، قلی قطب شاہ نہیں ہیں، خوشحال خاں خشک نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں اردو زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون سا تھا؟ تو جواب ہے پہلا والا محمد قلی قطب شاہ۔ اس میں میر تقی میر دیا غلط ہے، اقبال غلط ہے، غالب غلط ہے۔ قلی قطب شاہ اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ سب سے پہلا غزل گو شاعر کون سا تھا؟ تو جواب ہے ولی دکنی۔ جی ہاں، ولی دکنی سب سے پہلے غزل گو شاعر ہیں، اور انہی کا دیوان سب سے پہلے دلی آیا تھا۔ کہ وہ کون سا شاعر ہے جس کا سب سے پہلے دیوان دلی آیا، اور ان کا دیوان کو دیکھ کر دوسرے شعراء نے فارسی سے اردو میں شاعری کرنا شروع کر دی؟ تو جواب ہوگا ولی دکنی کا دیوان کو دیکھ کر وہاں دلی میں، یعنی دبستان دلی میں شاعری کا شروعات ہوئی۔ اردو شاعری کے بنیادی پیرائے اظہار کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے مثنوی۔ اردو کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب ہے لشکر۔ اگر یہ سوال ہے اردو کا لغوی معنی کیا ہے، تو لشکر۔ میدان جنگ بھی دیا ہے، ریختہ بھی دیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو جواب نمبر 1 لشکر ہی صحیح ہے۔ فارسی کس علاقے کی مادری زبان ہے؟ تو جواب ہے ایران۔ جی ہاں دوستو، آج بھی ایران میں سرکاری زبان فارسی ہے، اور فارسی ہی بولی جاتی ہے۔ افغانستان، عراق، اور اس میں یہ زبان مادری زبان نہیں ہے۔ ہندوی کس زبان کو کہتے ہیں؟ تو جواب ہے اردو کو۔ مطلب کیا ہے؟ جواب ہے ایجاد کرنا، جنگ، لشکر، ابتدا، یہ نہیں ہے، بلکہ اردو کا پہلا رسالہ کس صوفی بزرگ نے تحریر کیا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے، جہانگیر اشرف سمنانی نے، بابا بلے شاہ نے، بابا بلے شاہ نے، یا بابا فرید الدین گنج شکر؟ بالکل صحیح۔ اردو نثر کی پہلی کتاب کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے سبرس۔ باغ و بہار کس کا ترجمہ ہے؟ یہاں لکھا ہے نو طرز مرصع کا، سبرس، طوطا کہانی اور گل بقاولی۔ میرے خیال میں یہ چاروں آپشن غلط ہیں، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں،
جہاں تک میری نالج ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ باغ و بہار کس کا ترجمہ ہے، تو باغ و بہار ہے امیر خسرو کی فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے، اور نوطرز مرصع بھی فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا امیر خسرو کی نوطرز مرصع ہے اس کا ترجمہ۔ اور نوطرز مرصع کے جو مصنف تھے میر عطا حسین خاں تحسین، جو اٹاوہ کے رہنے والے تھے، یہ انہوں نے 1775 عیسوی میں اس کا ترجمہ کر کے نوطرز مرصع نام رکھا تھا، اور 26 سال بعد میر امن نے یعنی 1801 میں باغ و بہار کو لکھنا شروع کیا۔ 1802 میں میر امن نے اس کتاب کو مکمل کیا، اور 1803 میں ہندوستانی پریس کلکتے سے باغ و بہار کے نام سے یہ پہلی بار شائع ہوئی کتاب۔ تو دوستو، یہ باغ و بہار قصہ فارسی درویش امیر خسرو کی تصنیف کا اردو ترجمہ ہے، نہ کہ نوطرز مرصع کا۔ باقاعدہ اردو نثر کا آغاز کس کالج کے قیام کے بعد شروع ہوا ہے؟ تو صحیح جواب ہے فورٹ ولیم کالج۔ علی گڑھ کالج نہیں ہے، دلی کالج نہیں ہے، اور اسلامیہ کالج نہیں ہے، لاہور کالج نہیں ہے، تو فورٹ ولیم کالج یہ بالکل صحیح ہے دوستو۔ اب آتے ہیں اردو ہندی تنازع کب شروع ہوا؟ دوستو تنازع بھی یہاں غلط لکھا ہوا، لٹکنے والی ہے آئے گی تنازع میں، آپ اس کو درست کر لیے تنازع، تو 1857 یہ بالکل صحیح ہے۔ اردو ہندی تنازع، یہاں تنازع صحیح لکھا ہوا ہے، دیکھیے یہ تنازع بالکل صحیح ہے، وہاں تنازع غلط ہے، اس کو صحیح کر لیجیے گا، درست کر لیجیے گا کہ اردو ہندی تنازع کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ تو جواب ہے بنارس سے ہوا۔ یہ چاروں آپشن دیے کلکتہ، دلی، آگرہ، لیکن بنارس سے ہوا۔ اردو ہندی تنازع کے وقت بنارس کے کمشنر کون تھے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ اردو ہندی تنازع کے وقت بنارس کے کمشنر کون تھے؟ جواب ہے ولیم ہیگلے۔ آثار الصنادید اور رسالہ اسباب بغاوت ہند کس کی کتابیں ہیں؟ تو جواب ہے سر سید احمد خاں کی۔ حیات جاوید کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے پہلا والا الطاف حسین ہادی۔ سخندان فارس کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے محمد حسین آزاد کی۔ دل دریا سمندر کس کی تحریر ہے؟ تو جواب ہے واصف علی کی۔ انگریزوں نے اردو زبان کے فروغ کے لیے کون سا کالج قائم کیا؟ یہ لیے یہاں غلط لکھا ہوا ہے اور یہ مل نہیں پایا ہے، تو اس لیے آپ اس کو صحیح کر لیجیے گا۔ تو جواب ہے فورٹ ولیم کالج میں۔ انگریزوں نے اردو زبان کے فروغ کے لیے کون سا کالج قائم کیا تھا؟ فورٹ ولیم کالج۔ دنیا کی سب سے بڑی زبان کون سی ہے؟ تو جواب ہے چینی زبان۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، چینی زبان ہے۔ اور دنیا کی تیسری زبان کون سی ہے؟ وہ اردو ہے۔ یہ دیکھیے یہ آ گیا سوال، دنیا کی تیسری بڑی زبان کون سی ہے؟ تو جواب دیجیے گا اردو۔ اردو زبان کی ابتدا و ارتقاء میں سب سے زیادہ حصہ کس کا ہے؟ تو جواب ہے مسلمانوں کا۔ اردو کا پہلا شاعر کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے امیر خسرو کو کہتے ہیں۔ ولی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو جواب ہے ہندوی۔ اردو شاعری کی تاریخ کے تیسرے دور کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے؟ تو جواب ہے مرزا غالب سے۔ غالب کے ہم عصروں میں کس کا موازنہ غالب سے کیا جاتا ہے؟ تو جواب ہے ذوق سے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ذوق ان کے بہت ہی زیادہ ہم عصر شاعر تھے، اور غالب بھی بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، اور ذوق بھی بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، اس لیے آپ بہت زیادہ قریب رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ غالب سے پہلے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے کون سا شاعر وابستہ تھا؟ اب بات وہی آ گئی جو ابھی ہم آپ کو بتا چکے کہ ابراہیم ذوق۔ ابراہیم ذوق غالب سے پہلے بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے، اور بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، اور ذوق کے انتقال کے بعد غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے، اور ابراہیم ذوق سے پہلے جو بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ تھے اور ان کے استاد تھے وہ تھے شاہ نصیر۔ مثنوی گلزار نسیم کس کی مثنوی ہے؟ تو جواب ہے دیا شنکر نسیم کی۔
دوستو یہ تھا ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ سوالات پر یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اور ان کے سوالات اور جوابات آپ اپنی کاپی پر ضرور نوٹ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کے امتحان میں ضرور مدد دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔